کو نام سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ولیج سے ریلیٹڈ ہی کوئی فوڈ آئٹم ہوں گے. آپ ہم سے یہ 1 کلک کے تھرو یہ تمام چیزیں پرچیز کر سکتے ہیں. 30 سال بعد 50 سال بعد یہ سفید ہوتے تھے یا گرتے تھے, اس سے اگر آپ 3 دن استعمال کرتے ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی کوالٹی صحیح نہیں ہے تو ہم ریٹرن اینڈ ایکسچینج پالیسی بھی ہمارے پاس ہے پڑی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم. ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان کے طالب علم, جنہوں نے ہمارے کھیتوں میں اور ہمارے ڈیری فارم پر تیار ہونے والی قدرتی مصنوعات کو عوام کے سامنے ان کی نیچرل حالت میں پیش کرنے کا آئیڈیا پیش کیا ہے. تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے یونیورسٹی کے طالب علم عمر وقاص سے. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم عمر وقاص. وعلیکم السلام سر. اچھا عمر وقاص, بتائیے, چونکہ فیلڈ میں تو ہمارے ہاں, چونکہ ہماری ملک جو زرعی ہے, ہماری معیشت بھی زرعی ہے, تو یہ کہاں کہاں سے آپ یہ چیزیں حاصل کرتے ہیں اور پھر ان کو ان کی قدرتی حالت میں, نیچرل حالت میں اس کو عوام کے سامنے فروخت کے لیے پیش کرتے ہیں؟ سر ہمارا جو اسٹارٹ اپ ہے بیسیکلی وہ ولیج تھنک کے نام سے ہے. جیسے کہ آپ کو نام سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ولیج سے ریلیٹڈ ہی کوئی فوڈ آئٹم ہوں گے. مطلب کہ اس میں ہم آپ کو جو نیچرل آئٹم ہوتے ہیں ولیج کے ریلیٹڈ, ہم وہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. اس میں ہمارے پاس بٹر ہو گیا, ہنی ہو گئی, ستو ہو گیا, مورنگا ہو گیا اور پکلیس ہو گیا. سر اگر آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں, اگر آپ دیسی گھی پرچیز کرتے ہیں تو یہ آپ کو آسانی سے نہیں ملے گا, یا اگر آپ کو ملتا ہے تو یہ وڈ ورائٹیز میں نہیں ملتا, مطلب ڈیفرنٹ ورائٹیز میں نہیں ملتا. اگر یہ ٹائم کنٹراسٹ ہوتا ہے, آپ ہم سے یہ 1 کلک کے تھرو یہ تمام چیزیں پرچیز کر سکتے ہیں. اگر آپ ہم سے دیسی گھی پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ آپ کو کسٹمائز بھی بنا کر دیتے ہیں. کسٹمائز میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں گائے کے ملک میں ہمیں بٹر چاہیے تو ہم وہ بھی آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. بھینس کے دودھ کا کہتے ہیں, ہم وہ بھی آپ کو اس میں پرووائڈ کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بکری کے دودھ کا بٹر دیں, ہم وہ بھی اس میں آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. اسی طرح ہماری دیسی مہندی ہو گئی. جیسے کہ دیسی مہندی کو لانے کا یہ مقصد تھا کہ جو پہلی جنریشن تھی ان کے جو بال تھے وہ تقریباً 30 سال بعد 50 سال بعد ہی سفید ہوتے تھے یا گرتے تھے. آج کل 20 سالوں کے بعد ہی بال سفید ہونا اور گرنا شروع ہو گئے. اس کی وجہ مین ریزن ہے ان ایتھیکل, مطلب کیمیکل یوز کرنا. جو ہمارے پاس جو مہندی ہوتی ہے یہ بالکل ہی آرگینک ہوتی ہے. جیسے کہ نیچر کی طرف سے ایک درخت ہوتا ہے, اس کے پتوں کو ہم چھاؤں پر اور دھوپ پر سکھاتے ہیں, جس سے یہ دیسی مہندی بنتی ہے. اس کے یہ فائدے ہوتے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ دھوپ پر اور چھاؤں میں خشک کرتے ہیں, تو جی کیا ان کو الگ الگ چھاؤں اور دھوپ میں خشک کریں تو ان کے الگ الگ کوئی اس کے نتائج سامنے آتے ہیں؟ جی سر بالکل. اگر آپ اسے چھاؤں پر اگر اسے وہ کریں, اگر سکھاتے ہیں تو اس کے پتے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے کلر آتا ہے. اگر آپ بالوں پر لگاتے ہیں تو اس کا کلر آتا ہے. اگر آپ اسے ہاتھوں پر لگاتے ہیں تو کلر آتا ہے. اگر آپ پتوں کو دھوپ پر خشک کرتے ہیں تو ان کے کلر اڑ جاتا ہے. اگر آپ پھر اسے بالوں پر لگاتے ہیں یا ہاتھوں پر لگاتے ہیں اس سے کلر نہیں آتا. ٹھیک ہے, یہ صرف اس سے بال اچھے ہوتے ہیں. اگر آپ جو چھاؤں پر سوکھی ہوئی مہندی استعمال کریں گے, اس سے ایک تو آپ کے ہاتھ بھی ٹھنڈے رہیں گے, پاؤں بھی ٹھنڈے رہیں گے, ہاتھوں سے خشکی بھی ختم ہوگی. جو بالوں پر سر میں خشکی ہوتے ہیں یہ بھی ختم ہو جاتی ہے اس سے. اچھا, یہ جو اپنے مصنوعات یہ بتائی ہیں ہمارے ملک بھر میں, مطلب یہ دیہاتوں میں عام پائی جاتی ہیں یہ چیزیں, تو جی یہ سر. جو آئیڈیا آپ نے فلوٹ کیا ہے, کیا اس کو ہمارے جو دیگر کاشتکار ہیں جو الگ الگ اپنی فصلیں کاشت کرتے ہیں, جنہوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں, جن کے پاس آم کے باغات ہیں یا اور دوسرے باغات ہیں جیسے کہ آملہ ہو گیا یا اور قسم کے, تو وہ بھی ان چیزوں کو تیار کر کے مارکیٹ میں فروخت کر سکتے ہیں؟ جی سر, سیل کر سکتے ہیں سر اگر وہ چاہے. سر ایک یہ دیکھیں نا, اگر یہ آپ کو مارکیٹ میں ملتا ہے سر, ہم آپ کو نا یہ 1 کلک کے تھرو نا تمام, مطلب کہ ایک ویب سائٹ کے تھرو سوشل ایک ہی امبریلا کے نیچے ہم یہ آپ کو تمام کوالٹی کے پروڈکٹس پرووائڈ کر رہے ہیں سر. یہ ہے سر ہماری اسپیشلٹی ہے. یہ جو قدرتی حالت میں جس کو ہم کہہ لیں نیچرل جی حالت میں چیزوں کا مارکیٹ میں فروخت کرنا, اس میں کیا آپ کو اس کا جو فیڈ بیک ہے وہ کیا آیا, کیا ڈیمانڈ ہے؟ سر جیسے کہ گھی ہے سر, ہم اسے اگر آپ نیچرل لیتے ہیں, مطلب کہ جس طرح اگر دودھ سے ہم دہی بناتے ہیں, پھر مکھن بناتے ہیں, پھر گھی بناتے ہیں, اگر آپ اس حالت میں لیتے ہیں تو یہ ہم 3000 پر کے جی لیتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ملائی سے بنو, جس طرح کارخانوں میں ملائی ملتی ہے, اگر ہم اس سے آپ کو بٹر بنا کے دیں سر, وہ ہم آپ کو پھر 2000 روپے پر کے جی میں دیتے ہیں. اگر ہم سر اس میں دیں گے, ہم آپ کو اپنا برانڈ لوگو نہیں دیں گے, اپنے برانڈ کا نام نہیں دیں گے. اگر آپ جو اتھینٹک وے سے اگر آپ ہم سے 3000 پر کے جی میں پرچیز کریں گے, جو ہمیں دودھ سے ہم بٹر بناتے ہیں نا, اس سے اگر آپ 3 دن استعمال کرتے ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی کوالٹی صحیح نہیں ہے تو ہم ریٹرن اینڈ ایکسچینج پالیسی بھی ہمارے پاس ہے پڑی. اچھا, ہمارے کاشتکار جو اپنی پروڈیوس ہوتی ہے
چاہے وہ کسی قسم کی ہو، وہ راہ حالت میں اس کو فروخت کر دیتے ہیں، جیسے وہ کھیتوں سے اٹھاتے ہیں ویسے فروخت کر دیتے ہیں. اگر وہ اس کی ویلیو ایڈیشن کریں، جی سر. اس کی مصنوعات تیار کر کے مارکیٹ میں فروخت کریں، تو کیا اس طرح وہ اپنی اس پروڈیوس سے زیادہ منافع کما سکتے ہیں؟ جی سر بالکل کما سکتے ہیں سر. جیسے کہ اگر وہ دودھ سیل کرتے ہیں تو 100 پر کے جی موسٹلی دیہاتوں میں ایسے ہی سیل ہوتا ہے. اگر اسے مکھن کنورٹ کر کے دیسی گھی، ایک طرح کی انٹرپرینیورشپ ہو جائے گی سر. اس سے وہ پروفٹ کما سکتے ہیں. تو اس میں کیا پوٹینشیل آپ کیا دیکھتے ہیں ہماری مارکیٹ میں؟ اس قسم کی چیزوں کو متعارف کرانے کا جو پوٹینشیل ہے مارکیٹ میں وہ کتنا ہے؟ سر بیسیکلی یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو ہیلتھ کانشیس ہوتے ہیں، جو اپنی ہیلتھ پر فوکس کرتے ہیں، یہ ہم ان کے لیے لائے ہیں. سر اگر آپ ہمارا اچار چیک کرتے ہیں، یا آپ ہمارا بٹر چیک کرتے ہیں، یا دیسی مہندی چیک کرتے ہیں، آپ کو واضح فرق نظر آئے گا کہ یہ کچھ ڈیفرنٹ ہے، بالکل آرگینک ہے، اتھینٹک چیزیں ہیں یہ سر. اچھا، آپ کو اپنا یہ آئیڈیا لانچ کیے ہوئے یا مارکیٹ میں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ سر تقریباً 5 مہینے ہو گئے ہیں سر. ہم اس سے 75,000 ریونیو بھی جنریٹ کر چکے ہیں اب اس سے. تو اس کا جو گروتھ ریٹ ہے یا اس کے جو بڑھنے کی شرح ہے وہ کس قدر ہے؟ سر ابھی تک تو صحیح جا رہی ہے سر. اچھا، لوگوں کی طرف سے کیا اس کا رجحان ہے؟ سر اگر آپ ہماری ویب سائٹ یا ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر چیک کرتے ہیں، اگر آپ وہاں پر ہمارے ریویوز چیک کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا اسٹارٹ اپ بہت ہی اچھا ہے. کیونکہ لوگوں نے ہمیں فیڈ بیک دیے ہیں، ہماری ویب سائٹ پر بھی دیے ہوئے ہیں، ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر بھی دیے ہوئے ہیں، جنہوں نے ہم سے یہ پروڈکٹ پرچیز کیے ہیں. ان کے ابھی تک تو پازیٹیو ریویو ہیں سر. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا کوئی بھی نیگیٹو ریویو ہو. بہت بہت شکریہ عمر وقاص صاحب. تھینک یو سر. ناظرین، آپ نے ہمارے کھیتوں میں اور ڈیری فارم پر پیدا ہونے والی راہ حالت میں اجناس کو مارکیٹ میں پیش کرنے کے لیے جو آئیڈیا غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان کے طالب علم عمر وقاص نے دیا، اگر ہمارے کاشتکار یا ڈیری فارمر اس آئیڈیا پر کام کرتے ہیں تو وہ اپنی آمدنی میں بہت زیادہ اضافہ کر سکتے ہیں. اس سے جو ہماری لائف سٹاک فارمنگ ہے یا ہماری زراعت ہے وہ بھی ترقی کرے گی. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.